سرکار دو عالم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بولا، عائشہ ادھر آئیے۔ اللہ اکبر، لوگ ازواجی زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں، میں تجھے خیرات دینے کا طریقہ سکھلاؤں۔ اللہ کے نبی وہ تیرا خیرات دینے کا بھی طریقہ کہ فقیر دروازے پر آئے اور وہ آ کے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، عائشہ خیرات دینے کے بعد تو بھی کہہ دینا اللہ تیرا بھلا کرے، وہ تجھے کہ اللہ تجھے حج کرائے، تو بھی کہہ دی اللہ تجھے حج کرائے، کہ اللہ تجھے اولاد دے، تو بھی کہہ دینا اللہ تجھے اولاد دے۔ اما عائشہ حضور کو حیرت سے تکنے لگی، کملی والے خیرات بھی دو اور دعا بھی دو۔ فرمایا ہاں عائشہ ایک راز ہے، پہلے بتا کرے گی؟ کہ جی کروں گی۔ فرمایا راضی ہے، دعا کا بدلہ تُونے دعا سے دے دیا، خیرات کا بدلہ تجھے خدا عطا فرمائے گا۔ اگر تو نے خیرات دی وہ دعا دے کے چلا گیا، حساب برابر ہو گیا۔ اے عائشہ دعا دو، جو دے تو بھی دے دینا، دعا کا بدلہ دعا سے اتر جائے گا، خیرات کا بدلہ عرش والا خود اتار دے گا۔ یہ ہے خیرات دینا، یہ ہے طریقہ کار۔ کب جب کسی کو دو، جب اپنے بھی کر کے پرس سے پیسے نکالو، اور جب تیرا پرس کھلے اور لینے والے کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ خبردار ویرا خبردار، نکال کے اس کے ہاتھ میں نہ پکڑانا، اس کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو جائے گا، تیرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گروہوں کو اٹھانے آیا، اٹھوں کو گرانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اس کے پاس رکھ کر اس کی کوک نکلنے سے پہلے دعا کے انتظار کے بغیر اٹھ کے دوڑانا، مت انتظار کرنا وہ تجھے دعا دے۔ اللہ کی قسم اس کی دعا دیتے دیتے آنسو نکل گیا، اور تیرے ہاتھ میں پرس دیکھ کے کہہ دیا کہ کاش میرا بھی ہوتا، اس کے ہاتھ میں پرس ہوتا۔ فرمایا نہ آئے، میں اس کے میرے کس طریقے کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا بیوہ بوئے تھے آ کے بہ جائے، خبردار اپنی بیوی سے ہنس کے بات نہ کرنا، بیوہ کو اس کا سور آ گیا، خدا تیری کو صبح جوڑا پہنا دے گا۔ کس سونے سنکھے نبی کا اپنے کلمہ پڑھا۔ فرمایا تیرے محلے میں کوئی یتیم ہو تو اپنے گھر کے اندر گوشت کی ہڈی پکاوے، دروازے بند کھڑکیاں بند، خبردار خبردار تیرے گوشت کی ہڈی کی خوشبو باہر نہ جانے پاوے۔ اور قریب کی چھوٹی دیوار سے خوشبو پہنچ گئی، وہ پھدک کے ماں کے پاس آیا اور کہا اماں آج سامنے والے گھر میں گوشت پکا ہے۔ ماں نے سر جھکایا، بیٹے نے رو کے دکھایا، فرمایا اس کا تو باپ اجڑ گیا، اس کی تو زندگی اجڑ گئی، اسے تو ملا نہیں ملا، لیکن اللہ کو اگر غصہ آ گیا تیری پکی ہڈی پکائی رہ جائے گی، کسی کو بوٹی اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ساری چیزیں میرے عزیزوں دنیا میرے لیا کرتے، کچھ مرنے کے بعد کی بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں تو تمہیں گھر میں نظر آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آنا۔ اس گھر میں روشنی کرو، کسی غریب کی مدد کر دو، اس گھر میں بستر بچھوا لو، کسی کا سہارا بن جاؤ، اس گھر کے اندر پنکھا لگوا لو، کسی کا میرے عزیزوں کسی کے آنسوؤں کو صاف کر دو، کسی کی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو، کچی قبر کو جنت بنا لو۔ اور کوشش کیا کرو کوٹدو کے اولیاء مسجد کے غیور مسلمانوں، ہماری برادری اب کیونکہ ہم مہاجر قوم ہیں، اب اپنی بچوں کو جہیز دے کے برادری میں اعلان کرتے آؤ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو، کل جہیز اٹھ جائے گا، اور تمہیں کیا پتا کچھ بچیاں ہی جہیز کو دیکھ کے ہنس کے چلی گئی، کچھ اندر اندر رو کے چلی گئی۔ اللہ کے واسطے اور لوگوں یقین جانو، میں نے ایسے باپوں کو دیکھا۔ میں آج سے تقریباً 3 سال پہلے لاہور میں پاک عرب ٹاؤن کے اندر ایک مکان کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایسی لوکیشن تھی پیاری، وی آئی پی، کروڑوں روپے کے مکان، وہ ایک ریڈی والا کھڑا تھا، ریڈی تھی، بندہ کوئی نہیں تھا، ریڈی کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جو ایڈس گارمنٹس والے بہت اچھے میرے دوست عمرے پر بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، کہنے لگے مولانا اب اس کی حقیقت آپ کو بتائیں، آپ اندر چلیں، پہلے دعا کریں مکان کی، پھر بتائیں گے کہ یہ ریڈی والا بہت بڑا بن آنر تھا، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، بل چھوڑ کے گاڑی بک گئی، اب یہ ریڈی پر آ گیا۔ اس نے پچھلے دنوں اپنی بچی کا رشتہ طے کیا، شادی کی تاریخ لینے کے لیے، اللہ اکبر، شادی کی تاریخ لینے کے لیے سسرال گیا، اللہ غنی، واپس آیا پتہ نہیں کیا ہوا، سارا دل تلاش کرتے رہے، شیخ صاحب نظر نہیں آئے، حاجی صاحب نظر نہیں آئے، اگلے دل تلاش کیا نظر نہیں آئے، اللہ اکبر، کسی نے کہا بیسمنٹ کے اندر دیکھو، یہاں اپنے ریڈی کا سامان رکھتا ہے، بیسمنٹ کے نیچے اتر کے دیکھا، اوپر کھنٹے کے ساتھ بندہ لگا کے اپنے آپ کو پھانسی دے رکھی تھی۔ لوگ کہنے لگے ہاں فیکٹری بک گئی مر گیا، دکان بک گئی مر گیا، گاڑی بک
گئی اس لیے افسوس کے مر گیا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا قدرت کیا کھیل دکھاتی ہے۔ جب رسی توڑی کاٹی گئی اسے نیچے اتارا، جہاں اسے نیچے لٹایا ہوا اتنا بڑا پرچہ تھا، اس پہ لکھا تھا میری بیٹی اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہ کر سکا، میری بیٹی تجھے ڈولی میں بٹھانے کے لیے سسرال سے تاریخ مانگنے گیا، انہوں نے 4 صفوں کی جہیز کی لسٹ دے دی، اس لیے بیٹی تیرا باپ تجھے منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا، اس لیے حرام موت بن کے چلا گیا۔ بیٹی خدا کے واسطے قیامت کے دن باپ کا گریبان نہ پکڑنا۔ اور یہ تو ایک بیٹی کا واقعہ، میں کس کس بیٹی کا تمہیں دکھڑا سناؤں۔ نہ لے کے جایا کر کسی کے گھر براتی اپنے ولیمے میں سارے بلا، کیا پتا اس کے اندر ٹپر، اس کے اندر اتنا بز ہے کہ تیرے 200 براتیوں کو روٹی کھلائے۔ کہہ دے برادری کو ہمارے رواج کوئی نہیں، میں تو اکیلا لڑکے کو 2 گواہ لے کے جاؤں گا، وہ بھی لڑکی والوں کی طرف سے لے لوں گا۔ نہ کر میرے ویرا، جس نے اپنے گھر کا سب سے قیمتی پھول تجھے دے دیا تو اس کے فرنیچر کو کیا کرے گا؟ کروڑوں روپیہ مجھے کوئی دے، میں کسی کو گلی کا پورا نہیں دوں گا۔ اس نے جوان 19 سال 20 سال کی دھی تیری جولی میں اتار دی، 5000 حق مہر، وہ بھی غیر معجل۔ جب یوں کر کے دستخط ہونے لگتے ہیں، یوں کر کے ابے کو دیکھتی ہے پھر چیخ مارتی ہے، یوں کر کے دیکھتی ہے بھائیوں کی بڑے بڑے گبرو پہلوانوں کی دھاڑیں نکلوا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ ہے جب رخصت ہوتی ہے کبھی بھائی سے نہیں پڑتی ہے کبھی باپ سے، اور کہتی ہے میرے احسان مت رہنا، آج میں تمہارے پر بہت بڑا احسان کر دیا، لیکن احسان کر کے بھی میں تمہیں ہنس کے نہیں دکھا رہی، رو کے دکھا رہی۔ 400 آدمیوں کی برات دروازے پر آئی تھی، 5000 کا نوٹ لے کے آیا تھا اور کہا تھا اپنی زندگی کا سودا کر دے، اگر میں باپ قلم توڑ دیتی، میں سر ہلا دیتی تو میرے بھائی میرے باپ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ تیری پگڑی بچی آج میری وجہ سے، تیری عزت بچی آج میری وجہ سے، جو نکاح نامے پر میں نے دستخط کر دیا، لیکن میں سب کے سامنے رو کے جا رہی ہوں، اب مجھے شادی کے بعد بھول نہ جانا، کبھی کبھی مجھے یاد کر لیا کرنا، جس طرح بچپن میں گود میں اٹھایا کرتے تھے، سسرال میں کبھی کبھی آ جایا کرنا۔ میرے بوئے پر میرا باپ آئے گا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، میرا ویر مجھے عید کی چوڑیاں مہندی دینے آئے گا، میرا مان اتنا بڑا بڑھ جائے گا، لیکن میرے ویروں میں کیا کروں؟ تمہارے پاس دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے وقت نہیں۔ جایا کرو بہن کے سسرال میں، اس کا مان بڑھایا کرو۔ عید آ رہی ہے، پہلے گفٹ بیگ تیار کر، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا اور بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پورے سسرال میں کہے اللہ کی قسم نبی بچوں کا نہ میرا ہے نہ بیوی کا اپنا، سب سے پہلے بہن تیرے پاس لے کے آیا۔ اگر اس نے جوڑا پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا، اس کا سینہ ٹھر جائے گا، عرش والا تیرا سینہ ڈھار دے گا۔ اگر وہ یوں کر کے جوڑا ہاتھ میں پکڑ کر اس نے منہ میں کچھ بن 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 کہہ دیا، رب کعبہ کی قسم یہ بن بن ایسا ہے کہ سیدھا عرش عظیم کے ساتھ جا کے ٹکرائے گا، جب تک تیرے لیے جنت کے دروازے نہ کھل جائے، یہ خدا کے عرش کے ساتھ جڑا رہے گا۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ مسجد کے اندر کوئی مدرسے کا سوال کرنے آوے، 150 روپے تصدیق کے تو کروڑ روپے کی کر رہا ہے، کہاں سے آئے بھائی کون؟ اور دے نہیں دے نہ دے، ادھر کو چلا جا ادھر کو چلا جا، وہ کون سا تیرے پیر پکڑ ہے تیرے گریبان پکڑ ہے؟ نہ 100 روپے کے پیچھے خدا کے واسطے کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرنا، جس کے نام پر دیا تو جانے وہ جانے۔ اگر بدلے سفیر سے لینے ہیں تو پوچھ گچھ کر، اگر بدلے خدا سے لینے ہیں تو اس ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔